اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ہر نعمت ہے، اس کے ذریعے انسان کو برکت ملتی ہے، بشرط یہ کہ اللہ کی خوشنودی میں اس کو استعمال کیا جائے۔ شریعت نبوی اس کی تاکید کرتی ہے اور وضاحت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ کرام سے مزاح کرتے تھے لیکن سچ ہی بولتے تھے، ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح لوگوں کو خوش کرتے تھے لیکن کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں دل لگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کرے اور عبادت سے دور ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف جاتے وقت انسان اپنے نفس کو تھوڑا سکون دلا لے، یہاں تک کہ جب جسم سکون میں ہو تو انسان کا دل توانا ہو اور انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ جو دل لگی ہے یہ بھی نعمت ہے، اور نعمت اسی وقت انسان کو اس کا اجر ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں ہی رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کچھ ضوابط بیان فرمائے ہیں، اس کے کچھ اصول اور قاعدے بیان فرمائے ہیں۔ کسی نماز سے روکنے والا نہ ہو، کسی کا حق ضائع کرنے والا نہ ہو، کسی کی قطع رحمی نہ ہو، کسی واجب سے روکنے والا نہ ہو، کسی گناہ کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ اسی طرح اس میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی دل لگی جو اپنی حد سے بڑھ جائے وہ اپنی ضد کی طرف چلی جاتی ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرتا صرف لگژریس فیل لینے کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد انسان کو دل کی غفلت نصیب ہوتی ہے اور انسان اپنے عمر کا وہ حصہ ضائع کر دیتا ہے جس کا کبھی وہ تدارک نہیں کر سکتا۔ انسان کا جو عمل ہے اس کا اندازہ اس کے نتیجے کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ جب انسان آرام کرنے کے بعد، کھیلنے کے بعد عبادت کی طرف واپس آتا ہے تو مزید عبادت کرنے کی طرف لگ جاتا ہے، زیادہ توانا ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس نے بہت اچھی دل لگی کی ہے یا بہت اچھی کھیل کود کی ہے، آرام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ بہت بھلا کام کر رہا ہے۔ آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ سکرینز کے سامنے لگے رہتے ہیں، ساری چھٹیاں انسان کی انہی کمپیوٹرز میں یا انہی سکرینز کے سامنے گزر جاتی ہیں، سارے دن گزر جاتے ہیں، پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ متشتت ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اور فیملیاں بکھرنے لگتی ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ مانوس ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایسی خوشی ہے جو بہت مختصر ہے لیکن جس کے لیے ہمیں جو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا جب فارغ ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا رخ کرو۔